زندہ باد میرا پاکستان۔ حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں فیصل خان۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد یونٹ نمبر 8 کے مرکزی جامع مسجد میں انجمن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی اور 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کی تیاریوں کے سلسلے میں 67واں سالانہ مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز خلیق احمد فاروقی جوائنٹ صدر انجمن اور حارث برکاتی نے تلاوت کلام پاک سے کیا، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت جوائنٹ سیکرٹری نعیم نظام کو حاصل ہوئی ہے۔ اجلاس کی صدارت صدر انجمن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشتیاق دین الاعجاز اور ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد جواد رضا برکاتی نے کی، جبکہ سرپرستی پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی، رکن سندھ اسمبلی انجینئر صابر حسین قائم خانی، سرپرستی اعلیٰ نواب راشد علی خان اور جنرل سیکرٹری محمد احسن اکرم قریشی، اختر القادری، رمیز راجو اور نوید رحمان، پاکستان پیپلز پارٹی سرپرست فدایان اسکاؤٹس گروپ فیصل عبدالجبار خان نے کی۔ 67واں جو ہے جشن عام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس جو ہے آج لطیفہ نمبر 8 میں اس کا مشاورتی اجلاس ہے۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو اسی جامع مسجد سے صبح کے وقت یہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا، سب سے طویل اور میں سمجھتا ہوں سب سے قدیمی جلوس ہے جو یہاں سے روانہ ہوگا، جس میں ہزاروں لاکھوں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، پرچم کشائیاں ہوتی ہیں، بس بہت خوشی اور جشن کا سما ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بار بار موقع دے کہ ہم یہ جشن منائیں، ہم نہ ہوں تو ہماری اولادوں کو اس راستے پہ چلائے، ان کی اولادوں کو چلائے، غرض اسی غلامی میں ہم اپنی عظمت سمجھتے ہیں۔ اور اس مہینے کی ایک ہمیں اور برکت یہ حاصل ہو رہی ہے، اسی کی برکت کی وجہ سے یہ حاصل ہو رہا ہے کہ 14 اگست بھی اسی اس میں آ رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی وہ بات ہے کہ ہم یہ کمی محسوس کی گئی کہ انتظامیہ جی کے جو دیگر ادارے ہیں جن کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، جن کا کام ہوتا ہے سیکیورٹی کا، سول جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جلوس کی چیزوں کو ٹھیک کرے، اس کے علاوہ جو ادارے جن کو سروسز دینی ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن آج ان کی کمی محسوس ہوئی۔ میں بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی، بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی اور عوامی نمائندے اور ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر اس پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ہم ایکشن بھی لیں، کیونکہ یہ غیر حاضری اس طرح کی ناقابل قبول ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ سب تمہارا کرم آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور یہ انجمن فدایان رسول لطیف آباد حیدرآباد 8 نمبر میں جو جلوس نکلتا ہے، مرکزی جلوس لطیف آباد کا، جو لطیف آباد سے ہوتا ہوا سٹی جاتا ہے، اس کا ہماری ایک 66 سال پرانی روایت ہے کہ ہم مرکزی جامع مسجد یونٹ نمبر 8 میں ایک مشاورتی اجلاس کرتے ہیں۔ لطیف آباد کے 12 یونٹ، حسین آباد اور سٹی کی تقریباً چھوٹی بڑی 300 انجمنیں، 120 کے قریب مساجدیں اور محلہ کمیٹیاں یہاں آتی ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور انتظامیہ یہاں موجود ہوتی ہے، پورا حیدرآباد کے اسٹیک ہولڈرز ادھر ہوتے ہیں اور وہ ان مسائل کو سنتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے وزٹس ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اس اجلاس کی خوبصورتی ہے، ہم گلدستہ سجاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا 67واں جو ہے اجلاس تھا، اور اس کے جو ہمارے سرپرست ہیں وہ ہیں نواب راشد علی خان سرپرست اعلیٰ، پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی، اپنا انجینئر صابر حسین قائم خانی صاحب، اور جو کہ ہمارے عبدالجبار خان صاحب پیپلز پارٹی سے، وہ بھی ہمارے سرپرست ہیں۔ جب وہ ناظم بنے تب سے وہ ہمارے ساتھ جڑے، ہمارے والد مرحوم محمد اکرم قریشی اختر القادری کے ساتھ جڑے، سلسلے میں جڑے اور چلتے رہے۔ اور قبلہ آغا جان جو کہ اس کے بانیوں میں سے ہیں، اس کے اکابرین میں سے ہیں، ان کے فرزند اور سجادہ نشین قبلہ مفتی محمد جواد رضا برکاتی صاحب، وہ بھی ہمارے سرپرست ہیں، اور ہم اس سلسلے کو لے کے چلتے ہیں، سارے سرپرست ہمارے ساتھ، اور ایسے ہی الحمدللہ ہم چلاتے رہیں گے۔ پہلے ہمارے بزرگ چلاتے تھے، اب ہم چلا رہے ہیں، ظاہر ہے جب ہم بزرگ ہو جائیں گے تو ہمارے بچے چلائیں گے، یہ ہماری نسلوں میں انشاءاللہ۔ اور یہ 8 نمبر کی خوش نصیبی ہے کہ 8 نمبر میں مرکزی جامع مسجد یونٹ نمبر 8 میں جو ہے یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے، اور 67 حوالے سے اور کچھ بجلی کے تسلسل کو جاری رکھنے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم جو بھی روٹ ہے اس کو ہم کلیئر کریں گے، اور بجلی کو فراہم کرنے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں ہم پہلے سے کر لیں گے، اور اس دن جلوس کے ساتھ ساتھ بھی ہماری ٹیم جو ہوگی وہ ہوگی، اور جب تک جلوس اختتام پذیر ہوگا تب تک ساتھ ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی آج کا جو اجلاس تھا یہ میرے آقا کے آنے کی خوشی میں، جو آپ کو پتہ ہے ربیع الاول میں ہم
حیدرآباد والے مل جل کے جو پرجوش طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے تھا. اور یہاں تمام جو منتظمین ہیں انہوں نے اپنے مسائل بتائے ہیں. میئر صاحب کے بیہاف پہ میں نے ان کو ایشورنس دی ہے کہ انشاءاللہ ان کو ہم بھرپور طریقے سے جتنا ہم سے بن پڑے گا بڑھ چڑھ کے اس میں ہم حصہ بھی لیں گے اور وہ ان کے ایشوز کو ایڈریس بھی کریں گے. اس بار بہت اچھا عمل یہ ہوا ہے کہ یہاں کے جو منتظمین ہیں انہوں نے بہت پہلے, ابھی کی میں بات نہیں کر رہا, آج سے کوئی 10-15 دن پہلے ان کی میئر صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے, ایک باقاعدہ کمیٹیز بنائی گئی ہیں, فزیکلی وزٹس بھی ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ میں آپ کو ایشور کرواتا ہوں کہ ان کا میکسیمم جتنا بھی ہم سے بن پڑے گا ہم ان کے مسائل کو ایڈریس کریں گے. سر ایک آخری جی جی بالکل. مین شاہراہ ہیں, مین شاہراہ کی تقریباً اسٹریٹ لائٹیں بند پڑی ہیں جہاں سے جلوس کا ادھر بھی ہوتا ہے, اور گزشتہ تقریباً 4 سال ہوئے جن کے لیے ہم لوگ خود اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. سر وہ کیوں صحیح نہیں ہو رہا؟ بھائی جان بالکل ہو رہی ہیں. ابھی محرم میں آپ کے جتنے بھی جلوس کے روٹ تھے وہ ہم نے کلیئر کروائے, بلکہ اس بار تو میئر صاحب کا ویژن یہ ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ٹیمپرری اسٹریٹ لائٹ سے ہٹ کے, آپ نے جس طرح آٹو بان پہ دیکھی ہے, جس طرح مین جام شور اولڈ نیشنل ہائی وے ہمارا ہے وہاں پہ اسٹریٹ لائٹ دیکھی ہے, ہمارا ویژن یہی ہے کہ یہی لطیف آباد میں ہم بنائیں. اب انشاءاللہ آنے والے 6 ماہ میں آپ دیکھیں گے 2 نمبر والا جو روڈ ہے ہمارا, یہ یہاں سے لے کے کمپریہنسو تک روڈ اور پرماننٹ اسٹریٹ لائٹس انسٹال ہو. ہم چاہ رہے ہیں کوئی ایسا حل دیں جو پرماننٹلی جو ہے ان مسائل کو ایڈریس کرے, تاکہ 12 ربیع الاول سے پہلے یہاں پہ اجلاس منعقد کیا جس میں تمام انتظامیہ, بلدیہ, پولیس, ہیسکو, واٹر کارپوریشن سب موجود تھی. یہ 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی کے جلوس کی جو انتظامات ہیں ان کو جائزہ لے سکے. یہاں پہ جتنے انتظامات تھے ان کا جائزہ لیا گیا اور انتظامین سے رائے لی گئی, اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ ان سب کو خود مانیٹر کریں گے اور انشاءاللہ اپنا جشن میلاد النبی بہت اچھے طریقے سے منایا جائے گا. آج الحمدللہ ہم لوگ مرکزی جامع مسجد لطیف آباد نمبر 8 میں انجمن فدائین رسول صلی اللہ علیہ وسلم لطیف آباد کے پلیٹ فارم سے یہاں پر موجود ہیں, اور آج یہاں پر 67واں سالانہ مشاورتی اجلاس بسلسلہ سالانہ جلوس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. اس اجلاس کے اندر مختلف اداروں کے نمائندگان, سرکاری حوالے سے عرض کر رہا ہوں, اور دیگر مساجد کمیٹیوں کے نمائندگان, تنظیمات کے نمائندوں شرکت کی ہے. بھرپور اجلاس ہوا اور بڑے بہتر طریقے سے, آسان طریقے سے لوگوں نے اپنے یہاں پر معاملات کو پیش کیا ہے. انشاءاللہ انجمن کے پلیٹ فارم سے تمام معاملات کو حل کرنے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, اور انتظامیہ نے ہمیں بھرپور اپنی معاونت کا سلسلہ ہمارے سامنے رکھا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ اس سال جشن ولادت کے موقع پر جلوس کی گزرگاہوں کے حوالے سے, گلیوں کے حوالے سے, محلوں کے حوالے سے, اور اسپیشلی آپ آج کل دیکھ رہے ہیں گٹر کے ڈھکن بڑے غائب نظر آ رہے ہیں, جس سے نقصان ہونے کا بڑا اندیشہ میں نظر آتا ہے. ماضی میں ایسے معاملات ہو چکے ہیں, ہمارے حیدرآباد میں ہو چکے ہیں, کراچی میں ہو چکے ہیں, تو یہ بھی ایک اسپیشل اندازہ ہمیں ہو رہا ہے کہ اس دفعہ بھرپور انداز میں انتظامیہ کو کام کرنا چاہیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ کام کرے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عید میلاد النبی کی آمد ہے, اور شہر حیدرآباد میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے عشاقان رسول میں ایک جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے, اور الحمدللہ بہت بہترین انداز میں جو ہے اس دفعہ عید میلاد النبی کے اہتمام کے لیے حوالے سے جو ہے وہ جو ہے انتظامات کیے جا رہے ہیں, جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکائی نیوز, حمایت نیوز, وطن نیوز بہترین انداز میں کوریج کر رہا ہے, اور ایک ایک خبر سے جو ہے نا وہ ہمارے کو باخبر کر رہا ہے. انجمن فدائین رسول لطیف آباد جو کہ اس وقت پاکستان میں ایک بڑا جلوس کا اہتمام کرتی آ رہی ہے, اس دفعہ 67ویں سالانہ جلوس کے حوالے سے آج مشاورتی اجلاس ہوا, جس میں جلوس کے راستوں میں جو حائل دشواریاں ہیں, کیونکہ لطیف آباد کے 12 نمبروں کے ہونے کے بعد یہ جلوس رات کو جو ہے سٹی کی جانب جاتا ہے, اور طویل دورانیے کا تقریباً 12 گھنٹے کا یہ اس کا دورانیہ ہے. وہاں سے تلک چاڑی وغیرہ سے ہوتا ہوا پورے یہ حیدرآباد کا مرکزی جلوس ہے جو پورے حیدرآباد کو کور کرتا ہے. وہیں آج جامع مسجد 8 نمبر کے اندر ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا جو 67واں اجلاس منعقد ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ شہر حیدرآباد نہیں پورے ڈویژن حیدرآباد کی سب سے بڑی ریلی منعقد یہاں سے ہوتی ہے, جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت میں, ان کی ولادت کی خوشی میں نکالی جاتی ہے. یہاں پر جامع مسجد کے اندر تمام اسٹیک ہولڈر, چاہے وہ سیاسی سماجی رہنما ہوں, پولیٹیشین ہوں, بیوروکریٹس ہوں, سب نے ایک چھت تلے جمع ہو کر اس منعقدہ جو ریلی ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے ایگزٹ پوائنٹ تک کی پوری ذمہ داری اٹھائی ہے. میں سمجھتا ہوں جس نے بھی اس مسجد کے اندر جو باتیں بولی ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں
کہ جس نے جو بات بولی ہے وہ اس کو پورا بھی اترے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ سر چڑھ کر انشاءاللہ بولتا رہے گا۔ اللہ پاک حاجی گلشن الہی جاوید برکاتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ ریلی اللہ پاک اور بڑی سے بڑی کرے جب تک سورج چاند ہے انشاءاللہ۔